حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ امراء کی تعریف سے بچو کہ ظالم کی تعریف سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہوا۔ غافیت کے 9 حصے الگ رہنے میں ہیں اور ایک حصہ ملنے میں۔ تونگروں کے ساتھ عالموں اور زاہدوں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ خلق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ تواضع کی کثرت نفاق کی نشانی اور عداوت کا پیش خیمہ ہے۔ ترغیب دلانے کی نیت سے علانیہ صدقہ دینا خفیہ سے بہتر ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما دیکھ، سانپ بچھو سے کم نہ پائے گا۔ جائز ضرورت سے زیادہ طلب بھی شکوہ ہے۔ جس خوشبو کا تجھے حق نہیں اس سے ناک بند کر لے کہ خوشبو کی منفعت ہی سونگھنا ہے۔ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت مرغوب ہے: تلاوت کلام پاک، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور راہ خدا میں بے درے خیرات کرنا۔ وہ عالم جس سے علم کا نفع نہ ہو، وہ مال جو راہ خدا میں صرف نہ ہو، وہ تلوار جس سے جنگ نہ ہو، وہ علم جس پر عمل نہ ہو، اور وہ مسجد جس میں نماز نہ ہو، یہ سب ضائع ہیں۔ خیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہ گار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنی دین سے غفلت میں ہے نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت اول اپنی تدبیروں اور پھر خلق خدا کی امداد سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو پانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا روح پر۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود گانٹ لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے غاری ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے: اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ عمدہ لباس کی حرص بڑھے تو کفن، عمدہ مکان کی خواہش سر اٹھائے تو قبر کا گڑھا، اور عمدہ عزاؤں کی طلب زیادہ ہو تو کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بننا یاد رکھنا چاہیے۔ ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدا کا انعام ہے۔ حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں مگر قدر و منزل میں زیادہ۔ تو کتنا بھی مفلوک الحال ہو لیکن مغلوب الحال کبھی نہ ہونا۔ عیالدار کے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسمان پر جاتے ہیں۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا ناشکری ہے۔ قضا پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔
بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گناہگار جانے بنسبت اس کے کہ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ریاکار ہو۔ جو دل پاک ہو جائے وہ تلاوت قرآن پاک اور سماعت قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھے کہ وہ نجات یا جائز ہے، اور متعلق یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ جس شخص کو سال بھر کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچی، پس وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ظالموں اور ان کے متعلقین سے معاملہ مت کر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ اعمال علم کا پھل ہے۔ ضائع ہے وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھے، ضائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔